حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھیں وہی عادتیں آپ کے اندر بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے ہم زکریا علیہ السلام کا حال مختصر بیان کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب وہ تو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام کا ایسے ہیں اس کے کام کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں آتے، اس لیے وہ اللہ کی رات و دن اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آخرکار اللہ نے ان کی سن ہی لی، وہ دعا قبول ہوئی۔ انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہو، بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے جو مانگا اسے مل ہی رہا ہے۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوش ہوئے۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصہ بعد ان کی مراد پوری ہوئی، ان کے بیٹا ہوا۔ اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ سان جان بپٹسٹ ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے پھر رہے تھے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ آخرکار میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے، لیکن اپنی اخلاقی حالت درست نہ کر سکے، بلکہ بس دستور گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ احکام عشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسروں کا خون کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، چوری کرتے تھے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے، دوسروں کا مال غصب کرتے تھے، لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اسی طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد کر لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتی تھی۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرتے رہے۔ مذکورہ حالات جاننے کے لیے اس زمانے کی سیاسی اور ملکی حالات جاننا بھی ضروری ہے۔ قدیم زمانے سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصہ پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصہ پر روم کو حکومت کرتا تھا۔ عرب ان دونوں ملکوں کے غلام تھے۔ ان حکومتوں کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا۔ ان دو حکومتوں نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے کہ ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ عرب کے باشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عربی کا علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اس علاقہ میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کی دعوت دی
رومیوں کو دعوت دی اور سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقہ میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں ایک یہودی سردار جو ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا، اختیارات سے اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ قیصر روم کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ گلیلی کا بھی وہی فرمان بردار اور رومی خصلت بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلودہ تھی۔ رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بدعادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو اور کسی کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ جس کے پاس 2 کرتے ہوں ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس نہ ہو۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور تھے ان سے کہتے تھے کہ جو مقرر ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو، اور نماز اور روزے بھی تلقین فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو۔ اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، شب روز اللہ کا ذکر کرو۔ آپ اپنے زمانہ میں بے حد مشہور تھے، آپ کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا، لوگ آپ کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی، آپ دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا، ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزاری۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے۔ آپ توریت کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے، بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے تھے، آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، حکومت وقت اور سرداروں کے ظالمانہ رویے سے بھی مایوس ہو چکے تھے، ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے۔ اس بنا پر آپ کو قید میں بھی ڈالا گیا، اس پر بھی آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا اللہ کا دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منادی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نواز، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی کہ وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابعدار تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے جنگل گئے، تلاش کے بعد ان تک پہنچے اور کہا کہ بیٹا، ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں، تم یہاں آنسو بہا رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، ابا جان، آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور ہم جنت تک نہیں جا سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ باتیں سن کر رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعہ ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ بنی اسرائیل مذہبی عالموں میں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھنے لگے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہشت تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اسی زعم نے اسرائیلیوں کو کہیں کا نہ رکھا، دنیا میں بھی وہ خوار ہونے لگے۔
خدا کے نزدیک بھی آپ کے پاس اسرائیلی عالم آتے تو آپ انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آپ فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی تھیں، جو سنتا وہ دم بخود ہو جاتا اور روحانی سکون اور مسرت حاصل کرتا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی جسے بس تسمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند ہوتے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس جاتے، آپ ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈالتے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے، ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہ سے بچ کر رہنے کا وعدہ کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم میں پس تسمہ دینے والے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ تسمہ کا مطلب بندے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ سب سے بہترین اللہ کا رنگ یہ ہے کہ عمل اصطلاح باغ کہلاتا تھا۔ آپ کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ آپ کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا، اس غرض سے آپ نے اپنے 2 شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ آیا کہ وہ شہر شہرت سنتے تھے عین اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وہ 2 شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائیں اور معجزات بھی دکھائے، اور فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی ہے، وہی جا کر بیان کرو۔ 2 شاگرد واپس آئے اور فرمایا جو اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے چلنے کے قابل ہوئے، جو مردہ تھے وہ زندہ ہوئے۔ آپ نے سن کر فرمایا کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ آپ نے ایک عورت کو بے حیا اور زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ یہ واقعہ پورا آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے واقعات آپ ہم سے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ اسی طریقے کی تاریخی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ رہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔